اپنے رب سے مانگو، اپنے رب پر یقین رکھو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہاری پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ یہ خیال کتنا سکون دیتا ہے نا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ صبر کرنے اور صبر کروائے جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ با اختیار ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر خاموشی اختیار کرنے کو صبر کرنا کہتے ہیں، اور دوسری طرف اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ساری طاقتیں استعمال کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہ کر پائیں بس اور بے اختیار رہیں، اسے کہتے ہیں صبر کروایا جانا۔ کن سے فیکن کا سفر صبر کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، انہی کی آزمائشوں کو ختم کرتا ہے جو اس کی حدیں پار نہیں کرتے۔ جو حدوں سے دور نکل جاتے ہیں وہ انہیں دوست نہیں رکھتا۔ یقین مانو تمہارا رب واقف ہے ہر اس چیز سے جو تم دل میں دبا لیتی ہو۔ وہ جانتا ہے ہر آنسو کو جو تم خود سے بھی چھپا لیتے ہو۔ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا۔ واللہ تم یہ گمان اس سے کیسے بنا لیتے ہو؟ تمہارا رب تو خزانوں کا مالک ہے اور تمہارا دل اسے ہر دولت سے قیمتی ہے، پھر کیوں عام سے لوگوں کے لیے رو رو کے آنکھیں سجا لیتے ہو؟ ہاں ابھی زخم تازہ ہے، دل کو سنبھالنا مشکل ہے، مگر وہ پھر بھی دیتا ہے ہر زخم جب تم تقدیر کا فیصلہ رب کو تھما دیتے ہو۔ اللہ کی چاہت ہی سب کچھ ہے، اللہ کی چاہت ہی سب کچھ ہے، اس کی رضا میں ہی سکون ہے۔ وہ ان خیامات سے عرصے کے بعد گزار دے گا جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو۔ تقدیر کے کچھ فیصلے بے حد ظالم ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنے کے خیالات سے اذیت روح پہ طاری ہو جاتی ہے، مگر پھر وہی لمحے محبت اور مسرت بن جاتے ہیں جب تم رب کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہو۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہمارا، نہ کوئی دوست نہ تسلی کا ذریعہ، مگر پھر وہ رب خود ہی اپنے بندے کے لیے تسلی بن جاتا ہے جب تم اسے اپنے سارے دکھ سنا دیتے ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، آپ کے دماغ میں چلتی مسلسل سوالات کا جواب نہیں مل رہا، آپ پر لگاتار مشکلیں آ رہی ہیں، آپ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں، آپ کا مسلسل مانگنا رائے گاہ ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل نہیں رہا، آپ کا رونا، آپ کا مانگنا، آپ کا گڑ گڑانا بیکار لگ رہا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ بھلا آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ جس چیز کی طلب آپ کو بے چین کر رہی ہے وہ آپ کو مل کیوں نہیں رہی؟ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا اسکیم چلائی ہے آپ کی دعا کو آپ تک لانے کے لیے؟ آپ کو بھلا کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے رب نے وہ نعمت کس وقت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے؟ جانے کون سے ذریعے سے آپ تک آئے گی؟ کس مدد کا اچانک مل جانا، اچانک سے کسی دعا کا قبول ہو جانا، اچانک سے کسی سوال کا جواب مل جانا، اچانک سے کسی مشکل کا حل ہو جانا، اچانک سے تمہاری مصیبتیں کا ٹل جانا، یا اچانک کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ہر دعا جس یقین سے مانگی جائے اتنی ہی جلدی آپ کا رب آپ کو عطا فرما دیتا ہے، آپ کی تمام تر خوشی کو پہنچا دیا جاتا ہے، کسی ایسے وقت پر آپ کو عطا کیا جاتا ہے جب آپ کا اس چیز کے ملنے کا یقین بھی نہ ہو، اور آپ کو اچانک عطا کر کے حیران کر دیا جاتا ہے، آپ کو مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا رب بہترین طریقے سے نوازنا چاہتا ہے، تمہارے گمان کا مطلب صحیح وقت پر تم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔
یہی آپ کی عظیم الشان رب کی رحمت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ ساری دعائیں جو تم نے اللہ سے کی وہ بیکار نہیں ہوتی، وہ ان کی قبولیت تمہیں دے دی جائے گی۔ تمہارے مان اور محبت کے ساتھ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے در جو بھی ہاتھ پھیلا کے جائیں وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ تم اپنی دعاؤں کا فوری انتخاب چاہتے ہو، وہ انتخاب جو عارضی ہوتا ہے، مگر اللہ تمہاری دعاؤں کی قیمت اپنے اختیار کے مطابق دیتا ہے۔ تم اپنے غم کی داستان رب کو سناتے ہو مگر نتیجے تمہاری مطلب نہیں ہوتا، تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا سنی ہی نہیں گئی۔ تمہاری ساری دعائیں سنی گئی ہیں، اور سنی اس ذات نے ہے جو السمیع ہے، سب سنتا ہے، جو المجیب ہے، تمہاری تمام دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور بہت خوبصورتی سے تمہاری دعاؤں کے جوابات بھی دیتا ہے۔ اپنے یقین کو بڑھاؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ اپنے دل کو اپنے پیارے اللہ کی محبت سے روشن کر دو۔ دنیاوی سہاروں کی آس میں مت رہو، دنیا کو خوش کرنے کی کوشش میں مت پڑو، بلکہ اپنے اللہ کو اپنی بہترین کوشش دو۔ تم اللہ کو مناتے ہو نا، تم اپنے اللہ کو پہچانو کہ کون ہے تمہارا رب اور کس قدر بلند ہے وہ۔ سب کچھ اللہ سے ہے اور سب کچھ اللہ ہی ہے۔ ہم انسان ہیں نا، اسی لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پر پوری کائنات بنا دی گئی ہے اور ختم بھی اسی لفظ پر کرا دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں روا رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ اللہ پاک نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کی کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتے ہوئے اور وہ اس کی دعا قبول نہ کرے؟ سو بس انتظار کرو، صبر کرو۔ وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی تو معجزے کرتا ہے۔ کائنات کی ساری طاقتیں ہمارے ساتھ ہو مگر اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم ذلیل ہو کر رہیں گے، اور اگر کائنات کی ہر طاقت ہمارے خلاف ہو مگر اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو تو پھر ساری دنیا مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اے اللہ پاک، میں جانتی ہوں میں آپ کی پاک محبت کے قابل تو نہیں، مگر پھر بھی یہ دل آپ کی محبت کو پانے کے لیے بے قرار ہے۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، آپ مجھے اپنی محبت عطا کر دیجئے۔ آج اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی میں نہیں جان پائی کہ اللہ سے محبت کسے کہتے ہیں، وہ کیسے کی جاتی ہے۔ میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں مگر ابھی تک میں اللہ تعالیٰ سے وہ محبت نہیں کر سکی جو کرنی چاہیے تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں اس محبت کو سمجھ جاؤں گی مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اللہ کی طرف جاتی تو راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، بلکہ ضروری صرف یہ ہے کہ جب موت آئے تو ہم اس کے راستے پر ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں مگر اس سیدھی راستے پر رہیں۔ جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہو تو توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں۔ ماضی جیسا بھی ہو، داغدار ہو بھلے، مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں، اور یہی اللہ سے محبت ہے۔ وہ میں ویسا نہیں کر سکی جیسا کرنی چاہیے، مگر ہاں مجھے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ مجھے نماز اور قرآن سے محبت ہو گئی ہے، اور مجھے اللہ سے بات کرنا اور دعا مانگنا اچھا لگنے لگتا ہے، اور مجھے یقین ہے اگر اللہ سے محبت میں ولیوں اور نیک لوگوں جیسی نہ بھی ہو سکے تو تب بھی ایسے اچھے کام کرتی رہوں گی جن سے کم وہ تو مجھ سے محبت کرے گا نا۔